اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب نفوسنا و طبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بن قاسم محمد اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ معززین برادران، ناظرین کرام، یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی ہے جو غزوہ بدر کے سلسلے سے نازل ہوئی ہے، جو اس سے موضوع جو استخراج ہوتا ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور اس غزوہ بدر اور اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو کہ روایتوں کے مطابق 17 ماہ مبارک رمضان 17 تاریخ جو منسوب ہے غزوہ بدر سے، جو کہ مسلمانوں کی پہلی جیت اور پہلی پیروزی ہے مشرکین کے مقابل۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ غزوہ بدر کیوں رونما ہوئی، وہ کون سے وجوہات تھے جو غزوہ بدر پیش آئی، اور غزوہ بدر کے مقابل میں مسلمانوں نے اپنے جیت کے لیے وہ کون سے اقدامات کیے جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو جیت ہوئی اور پیروزی ہوئی۔ سب سے پہلے غزوہ بدر رونما ہونے کے لیے جو علل بیان کیے ہیں، علتیں بیان کی ہیں، وہ 4 سے 5 علتیں بیان کی ہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا، آج کے ماحول کو بھی مد نظر رکھے۔ سب سے پہلے مشرکین نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے رہبر کو بدنام کرنے کی کوشش کی، رسول اسلام کو کبھی یہ کہا کہ یہ دنیا کی حکومت لینا چاہتا ہے، کبھی رسول اسلام سے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، کبھی رسول اسلام سے کہا کہ اگر رسول اس بات کو ثابت کر دیں، اس کے دین کو وہ ثابت کر دیں گے تو مشرکین کے لیے وہ مشکل ساز ہوگی، اور مشرکین کے لیے وہ سب سے بڑا بھیانک منظر پیش آئے گا، یعنی مشرکین کے لیے خطرہ ہوگا۔ اسی لہٰذا رسول کو روکا جائے، رسول کے دین کو روکا جائے، رسول کے چاہنے والوں کو روکا جائے۔ اس سے طرح طرح کے پروپیگنڈے اور طرح طرح کی تہمتیں رسول اور امت رسول پہ لگائی گئی۔ یہ سب سے پہلا اقدام جو مشرکین کی طرف سے تھا۔ جو دوسرا اقدام مشرکین کی طرف سے یہ تھا، مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کیا گیا، مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں، مسلمانوں کو جہاں پر موقع پاتے تھے مسلمانوں کو وہاں پر مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی تھی، مسلمانوں کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ دوسرا قدم تھا مشرکین کا مسلمانوں کے مقابل۔ جو تیسرا اقدام تھا وہ یہ تھا اقتصادی اکنامک بائیکاٹ، کہ سب سے پہلے مشرکین نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، طرح طرح سے مسلمانوں کو کنیزی میں لیا جاتا تھا، عورتوں کو اور مسلمانوں کو غلاموں میں لیا جاتا تھا، اور ان کو شکنجے، ان کو عذاب دیا جاتا تھا، اور ان کو طرح طرح سے ان کی اقتصادی بائیکاٹ کی جاتی تھی، اکنامک بائیکاٹ کیا جاتا تھا، اور ایسے کام، ایسے عہدے مسلمانوں کو نہیں دیے جاتے تھے ان سے مسلمانوں کو رشد رومی اور ان کو خوشی محسوس ہو، نہیں بلکہ انحصار اقتصادی مسلمانوں کو اقتصادی پابندی لگا دی گئی تھی، اور مسلمانوں سے کوئی خریدنا اور فروش کرنا، بیچنا، یہ طرح طرح سے جو ہے مشکلات بناتے تھے مشرکین۔ یہ
3-4 اقدامات تھے جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر پیش آئی۔ اب یہاں پر جب مسلمان مجبور ہو گئے، مجبور ہونے کے بعد اب یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں ایسے حالات میں، ایسے وقت غزوہ بدر جو رونما ہوا، ایسے وقت مسلمانوں کے کون کون سے اقدامات تھے، مسلمانوں نے وہ کون سے اقدامات کیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس غزوے میں اور اس زندگی میں ایک کامیابی ملی۔ مسلمانوں کے اقدامات کیا تھے مشرکین کے مقابل میں؟ سب سے پہلا اقدام جو مشرکین کے مقابل میں تھا وہ ہے مسلمانوں کا صبر۔ مسلمانوں نے ہر حالت پہ صبر کیا، جنگ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، جنگ نہیں کیا۔ رسول اسلام نے ہر وقت مسلمانوں کو جنگ کرنے سے، لڑنے اور جدل کرنے سے منع کیا، صبر کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے صبر کا، یہ سب سے پہلا اقدام تھا مسلمانوں کا۔ اور دوسرا قدم جو مسلمانوں کا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے درمیان جو مہاجر اور انصار تھے اپنے درمیان صیغ اخوت پڑھی، اور صیغ اخوت پڑھنے کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان اتحاد قائم کیا۔ یہ دوسرا قدم تھا مسلمانوں، یعنی مہاجر اور انصار کے درمیان اتحاد۔ سب سے پہلا صبر، دوسرا اقدام تھا وہ ہے اتحاد۔ تیسری جو ہے اقدام جو ہے مسلمانوں کا یہ تھا کہ مسلمانوں نے رہبری کو انتخاب کیا، ان کے رہبر تھے رسول اسلام، یعنی تیسرا قدم وہ تھا انتخاب رہبر، اور سب متحد ہو کے رسول اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور ان کے دستورات پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تیسرا قدم تھا۔ اور جب یہ اقدامات ہوئے اس وقت رسول اسلام نے اور پروردگار کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم مشرکین کے مقابل میں جنگ کر سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر جب اتحاد ہوا، صبر ہوا، اتحاد ہوا اور رہبر کا انتخاب ہوا، جب یہ 3 اقدامات کو انہوں نے اقدام کیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اب مشرکین کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو۔ جب جنگ کا حکم آیا رسول اسلام نے کہا کہ اب ہم مشرکین کے مقابل میں جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ کون کون سے اقدامات تھے؟ صبر کیا، اور دوسرا اگر اختلافات کے ساتھ اگر جنگ کرتے، اختلافات کے ساتھ جنگ کبھی بھی جنگ کی جیت نہیں ہوتی، اور صبر سے پہلے جذبات کے ساتھ اگر جنگ کرتے، جذبات کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، اور بغیر رہبر کے ساتھ جنگ کرتے، بغیر رہبر کی جنگ نہیں ہو سکتی، پیروزی جیت نہیں ہو سکتی مشرکین کے۔ یہ 3 اقدامات ہیں۔ اور اس کے بعد جب پروردگار نے حکم دیا جنگ کا، اور اس وقت بھی پروردگار نے کہا، جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت ہی مختصر ہے اور مشرکین کی تعداد اور لامحدود ہے، اور بہت تعداد میں مشرکین پائے جاتے ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت پروردگار نے کہا کہ جو اقدامات، جو مقدمات تم نے طے کیے ہیں، اب تم کو چاہیے کہ وہ پروردگار سے توکل کریں۔ اب جب چوتھا قدم تھا، یہ 3 اقدامات کے بعد چوتھا قدم پروردگار نے کہا کہ تم میرے اوپر توکل کرو۔ اب یہ 3 اقدامات کے بعد پروردگار پہ توکل کیا، توکل کرنے کے بعد جنگ کا اقدام کیا۔ جنگ میں پروردگار نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور مسلمان پیروز ہو گئے، اور پیروز ہونے کے بعد پروردگار نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہا کہ پروردگار نے تمہیں تمہاری بدر میں مدد کی، یعنی پروردگار کی طرف سے نصرت ہوئی کس کو؟ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے، مشرکین نے کیا 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 جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آئی، اور غزوہ بدر کو جیتنے کے لیے ایسے حالات میں جہاں پر مشرکین تعداد میں بہت ہی زیادہ تھے، جہاں پر مشرکین کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، جہاں پہ مشرکین کی اقتصادی حالات بھی بہت اچھے تھے، تو اس وقت مسلمانوں نے کون سے اقدامات کیے جس کی وجہ سے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر یہ جیت ہوئی اور مسلمان غزوے میں جیت گئے، اور مشرکین کے مقابل میں سب سے پہلی جیت وہ مسلمانوں کی تھی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہوں، اگر مسلمان تدبیر کے ساتھ، یہ تدبیر جو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اقدامات کیے تھے،
اگر ہر حال میں بھی اگر مسلمان ان اقدامات کو انجام دیتا ہے تو ہمیشہ خدا پہ توکل کرتا ہے تو ہمیشہ انسان کو جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کی پیروزی ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔